اس لیے کہ اس کا گھر چھوٹ رہا ہے، اور درد کیوں نہ ہو جس گھر میں وہ بچپن سے پلا ہے، جس گھر میں وہ بچپن سے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ اپنا گھر چھوڑے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کرو توجہ، یہی حال میرے امام علی مقام کا تھا جب یزید پلید نے جو ہے اعلان کر دیا کہ حسین مدینہ چھوڑ دو، یا اپنا ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، لیکن امام علی مقام نے کہا تھا مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں، نانا کا مدینے سے تو جا سکتا ہوں، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا جب امام علی مقام نے مدینے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، میرے امام اٹھتے ہیں، رات کا وقت ہے، میرے امام آتے اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس، جب اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر چلو نانا کا مدینے سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، نانا کے مدینے کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے، بیٹا علی اکبر سامان سفر تیار کر لو، بیٹا علی اکبر سامان سفر باندھ لو، اس لیے کہ اب نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اپنی بہن زینب کے پاس گئے اور کہا بہن زینب سامان سفر تیار کر لو، سامان سفر تیار کرو، ہمیں صبح نکلنا ہے اور نانا کے مدینے کو الوداع کہنا ہے اور ہمیں کربلا کی طرف نکلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب نبی کا دین بچانا ہے، اب نانا کے دین کی رکھوالی کرنا ہے، اب قانون شریعت کی پہرے داری کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام علی مقام نے اپنے بیٹے سے جو ہے سامان سفر تیار کرنے کے لیے کہا، اور جب سامان سفر تیار ہو گیا میرے امام نے کہا میں ابھی آتا ہوں، حاضری دے کر ماں کی تربت پر جب میرے امام اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنی بہن زینب کو ساتھ میں لیا ہے، بیٹا علی اکبر کو ساتھ میں لیا ہے، اور ساتھ میں لے جانے کے بعد پہنچے ہیں اپنی ماں کی تربت پر، اس ماں کی تربت پر پہنچے امام جس کا دودھ پیا کرتے تھے، اس ماں کی تربت پر پہنچے امام اللہ اکبر کبیرہ کہ جس کے دوپٹے کو آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، اس کی تربت پر پہنچے امام کہ جو اپنے بچے کو لال کہا کرتی تھی، اپنے سینے سے لگایا کرتی تھی، جس ماں نے اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ بچہ اپنی ماں کی تربت سے دور جائے گا اس کے دل پر کیا بیتے گی، جب وہ بچہ اپنی ماں کی تربت سے جدا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اس پر کیا بیتے گی۔ میرے امام نے اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام نے اپنی ماں کی تربت دیکھی ہے، تربت دیکھنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ امام روتے ہیں، اور رونے کے بعد ماں کی تربت پر گرتے ہیں، اور گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں امی جان آپ کا شہزادہ حسین آیا ہے، امی جان آپ کا لخت جگر حسین آیا ہے، امی جان اپنے اس بچے کا آخری سلام قبول کر لو، امی جان ہو سکتا ہے آپ کا یہ بچہ کبھی دوبارہ آپ کی تربت پر نہ آنے پائے، اپنی ماں کی تربت پر ہے میرے امام، آنکھوں سے آنسو کی نلیاں جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین کہتے ہیں ماں اپنے بچے کا آخری سلام قبول کر لو، ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ تمہارا یہ بیٹا تمہاری تربت پر سلام پیش نہ کر سکے۔ زاروں قطار ہو رہے تھے میرے امام، حضرت زینب پاس میں تھی، سیدہ زینب پاس میں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے امام رو رہے تھے اللہ اللہ روتے روتے میرے امام اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میرے امام اٹھنے کے بعد جاتے ہیں اس کی تربت پر، کس کی تربت پر؟ جو اپنے بھائی کو اپنا بازو کہا کرتا تھا، جو بھائی اپنے بھائی کو اپنا استاد مانا کرتا تھا۔ چلے ہیں امام حسن کی تربت پر، جب امام حسن کی تربت پر نظر پڑتی ہے امام حسین رو کر عرض کرتے ہیں بھیا آپ کا بھائی حسین آیا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کا یہ بھائی آپ کی تربت پر حاضری نہ دے سکے، بھیا اپنے اس بھائی کا آخری سلام قبول کر لو، جس کو اپنا بازو بتایا کرتے تھے، جس کو اپنی طاقت بتایا کرتے تھے، بھائی آپ کا یہ بھائی ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کی تربت پر حاضر نہ دے سکے، ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کی تربت پر حاضر نہ ہو سکے، اس کا آخری سلام قبول کر لو۔ زاروں قطار ہو رہے تھے میرے امام، اور روتے روتے اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد جاتے ہیں اس کی تربت پر کہ جس کی تربت پر اللہ پاک 70,000 فرشتے صبح کو بھیجتا ہے اور 70,000 فرشتے شام کو بھیجتا ہے، اور اگر کوئی ایک بار آ گیا تو قیامت تک آنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ اگر کوئی ایک بار آ گیا ایسے فرشتے اللہ اکبر کبیرہ اس کی تربت پر چلے۔ امام اپنے گھر والوں سے محبت کرنے والوں اور نمازوں کو ترک کرنے والوں، کیا تمہیں نہیں معلوم امام نے پیغام کربلا میں دیا ہے کہ نمازیں ترک مت کرو، اور تم اپنے گرم گدوں پر، اپنے نرم بستروں پر فجر کو بھی ترک کر دیتے ہو، ظہر کو بھی چھوڑ دیتے ہو، عصر و مغرب و عشاء کو بھی چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم کس گمان میں ہو؟ تمہیں بخش دیا جائے گا؟ تم کس گمان میں ہو؟ تمہیں وہ درد یاد نہیں کربلا کا؟ تمہیں وہ درد یاد نہیں امام کا مدینہ چھوڑنے کا؟ تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تم نہیں جانتے امام نے مدینہ چھوڑا تھا تو امام پر کیا بیتی تھی؟ کیا تم نہیں جانتے جب امام مدینے سے جا رہے تھے تو امام علی مقام پر کیا گزر رہی تھی؟ جب نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے تھے، ماں کی تربت کو الوداع کہہ رہے تھے، بھائی حسن کی تربت کو الوداع کہہ رہے تھے، اس امام پر کیا بیت رہی تھی؟ ظالموں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، امام علی مقام کے روضے کو دیکھو، امام علی مقام کی سیرت
سیرت کو پڑھو, امام علی مقام کی زندگی کو پڑھو. آج تم اپنا گھر چھوڑ کر مسجد تک نہیں آ سکتے. اس امام نے تو کربلا کی خاطر, دین بچانے کی خاطر نانا کا مدینہ چھوڑ دیا ہے. اور وہ مدینہ اللہ اکبر کبیرہ کہ جس میں بچپن گزرا, وہ مدینہ جس کی گلیوں میں جوانی گزری, وہ مدینہ جس کی گلیوں میں بچپن گزرا, پڑھے اس کی گلیوں میں, کھیلے اس کی گلیوں میں, اللہ اکبر کبیرہ مسکرائے اس کی گلیوں میں. ارے وہ مدینہ چھوڑ دیں گے تو مدینے کے بغیر, الحسین کے بغیر مدینہ سونا سونا ہو جائے گا. جاتے ہیں اس کی تربت پر کہ جس کے کاندھوں پر بیٹھ کر امام علی مقام سواری کیا کرتے تھے. بڑا دردناک واقعہ ہے, توجہ سے سننا, دل کے کانوں سے, دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور دل کے کانوں سے سننا. اللہ اکبر کبیرہ دل رونے لگے گا کہ امام نے کیسے مدینہ چھوڑا تھا, امام مدینہ چھوڑ کر کیسے گئے تھے. آج میں اور آپ اپنا گھر چھوڑ کر اگر دور چلے جائیں, ماں پریشان ہو جاتی ہے, باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ دور رہ رہا ہے, اس لیے کہ ماں کی محبت ہے, باپ کا پیار ہے, باپ کی عقیدت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ذرا تم توجہ تو کرو. جس کے نانا کا مدینہ, جس کے بابا کا مدینہ, جس کی ماں فاطمہ کا مدینہ, جب وہ امام مدینہ چھوڑ کر گئے ہوں گے, انہوں اس امام پر کیا بیتی ہوگی. چلے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ جس کی زلفوں کو لگام بناتے تھے, اللہ اکبر کبیرہ. چلے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ جب میرے آقا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے, اور امام جب مسجد نبوی میں آئے تھے اور گر گئے تھے, آقا نے خطبہ چھوڑ کر امام حسین کو سینے سے لگایا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آئے ہیں اس کی بارگاہ میں کہ ایک مرتبہ میرے آقا نماز ادا کر رہے تھے, جب نماز پڑھ رہے تھے, اللہ اکبر کبیرہ سجدے میں تھے, نبیوں کے نبی, پیغمبروں کے پیغمبر, داتاؤں کے داتا, کائنات کے مالک و مختار, قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی, جس کے قبضہ و قدرت میں میری بھی جان ہے, تمہاری بھی جان ہے, اس نبی کے کاندھے پر بیٹھے حسین کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آدم کو بنایا, جس نبی کے صدقے میں اللہ نے عیسیٰ کو بنایا, جس نبی کے صدقے میں اللہ نے موسیٰ کو بنایا. پوری کائنات جس نبی کے صدقے میں بنائی گئی, پوری کائنات جس پیغمبر کے صدقے میں بنائی گئی, پوری کائنات کو جس پیغمبر کے صدقے میں بنایا گیا, اس کی بارگاہ میں چلے ہیں. اور بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ, جب مدینے میں حاضری ہوتی ہے اور گنبد خضرا پر جب نظر پڑتی ہے, قسم اس رب کعبہ کی کہ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے, جو پوری دنیا کا خالق کائنات ہے, امام جب مدینہ دیکھتے ہیں, دیکھ کر عرض کرتے نانا جان, آپ کا نواسا حسین آیا ہے. نانا جان, آپ کا شہزادہ حسین آیا ہے. نانا جان, اپنے اس نواسے کا اللہ اکبر کبیرہ اپنے سینے سے لگا لو. نانا جان, اپنے اس نوازے کو اپنے گلے سے لگا لو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب میرے امام اتنا کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, اور گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے, گنبد خضرا کے پاس پہنچتے ہیں, وہ سرکار کی مقدس مزار کو اور سرکار کی مقدس تربت کو, اللہ کے رسول کی مقدس جو ہے قبر شریف کو اپنی آگوش میں لیتے ہیں, اور لینے کے بعد زارو قطار روتے ہیں. رونے کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوتی ہے. امام روتے, نانا جان آپ کے مدینے کو الوداع کہنا ہے, نانا جان آپ کے مدینے کو چھوڑ کر جانا ہے, نانا جان مدینے سے جاؤں گا تو رہا کیسے جائے گا, نانا جان اس مدینے میں کھیلا ہوں, نانا جان اس مدینے میں میرے دنوں رات گزرے ہیں, شب و روز اس مدینے میں گزرے ہیں, باپ کی انگلی پکڑ کر مدینے میں چلا ہوں, ماں کا دودھ مدینے میں پیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے دوست ہے نانا جان, میں آپ کی تربت کو چھوڑ کر مدینے سے کربلا کیسے جا سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. نانا جان اجازت دے دو, میں مدینے سے کربلا جا رہا ہوں, آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں. ہو سکتا ہے کبھی آپ کی تربت پر میں سلام پیش نہ کر سکوں, ہو سکتا ہے کبھی مدینے میں حسین نہ آ سکے, نانا جان اجازت دے دو. ہو سکتا ہے کبھی مدینے میں حاضری نہ ہو سکے, نانا جان اجازت دے دو. ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ حسین آپ کی تربت پر حاضر نہ ہو سکے, ہو سکتا ہے نانا جان حسین کبھی آپ کے مزار پر حاضری نہ دے سکے, ہو سکتا ہے نانا جان حسین کبھی آپ کے مزار پر نہ آ سکے. اللہ اکبر کبیرہ اجازت مانگ رہے تھے اپنے نانا سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں توجہ کرو, جو بچہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور چند دن ماں سے دور رہتا ہے, اس کے عشق کا عالم کیا ہوتا ہے, کتنا زارو قطار روتا ہے. ارے یہ تو حسین ہے, وہ حسین ہے کہ جس کے لیے جنتی جوڑا آتا تھا, یہ تو حسین ہے, وہ حسین ہے جس کے لیے جنتی کپڑے آتے تھے. اپنے گھروں سے محبت کرنے والوں, اپنی ماں سے محبت کرنے والوں, اپنے گھر والوں سے محبت کرنے والوں, اچھی بات ہے محبت کرو, اچھی بات ہے محبت کرو, لیکن دین کو چھوڑ کر محبت کسی کام کی نہیں ہوگی, دین کو چھوڑ کر محبت کام
میں نہیں آئی تھی, نانا کی تربت کو پکڑی تھی حسین, اور وہ پکڑنے کے بعد عرض کر رہے تھے نانا جان اجازت دے دیں, مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, نانا جان اجازت دے دیں, آپ کے دین کو بچانا ہے. ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا حسین یہاں پر بیٹھے ہو, حج کر لو, حج کا وقت ہے, حسین حج کر لو, حج کا وقت ہے. امام حسین نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ, اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں, اس لیے کہ اپنا فرض حسین ادا کر چکا ہے, اب حسین پر نانا کا دین بچانا فرض ہے, مذہب اسلام کی حفاظت کرنا فرض ہے, مذہب اسلام کو بچانا فرض ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں توجہ کرو, اپنے نانا کی آگوش میں, اپنے نانا کی تربت کو آگوش میں لے کے زاروں کا تار رونے لگے. جب امام رو رہے تھے, اللہ اکبر کبیرہ, روتے روتے نیند کی کیفیت طاری ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے بتاؤ, لوگ اپنے باپ سے دور نہیں ہو پاتے, لوگ اپنی ماؤں سے دور نہیں ہو پاتے, لوگ اپنے بھائیوں سے دور نہیں جا پاتے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے گھر سے لوگ دور نہیں جا پاتے. اس امام پر کیا بیتتی ہوگی کہ جس کے نانا کا مدینہ ہو, جس کی ماں فاطمہ کا مدینہ ہو, جس کے بابا علی کا مدینہ ہو, اور اسی کو نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہو, اسی کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہو. قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی, اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا اور قانون قدرت نہ ہوتی اور اللہ قدرت کا حکم نہ ہوتا تو ایک یزید تو کیا, امام حسین ہزاروں یزیدوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے تھے, اور کیا یزید کو ختم, ہزاروں یزید کو ختم کرنے کی میرے امام طاقت رکھتے تھے. لیکن میرے امام نے, اللہ اکبر کبیرہ, میرے امام نے اپنا فرض نبھایا. اپنا فرض نبھانے کے بعد اپنے نانا کی تربت پر پہنچے, اور جب تربت پر پہنچے روتے روتے کیفیت طاری ہو گئی نیند کی. اور جب نیند آئی, خواب میں میرے آقا تشریف لے کر آئے, گنبد خضرا والا تشریف لے کر آیا, نبیوں کا نبی تشریف لے کر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبیوں کا نبی تشریف لے کر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. احمد محمود تشریف لے کر آیا, خادم المعدن تشریف لے کر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. سراج منیرہ تشریف لے کر آیا. شمس الضحیٰ, بدر الدجا, نور الہدیٰ, کافل برا, صدر الاولیٰ تشریف لے کر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے آقا تشریف لے کر آئے, میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسین اٹھو, تم کسی بزدل باپ کی اولاد نہیں ہو. بیٹا حسین اٹھو, تم کسی نکارے باپ کی اولاد نہیں ہو. بیٹا حسین اٹھو. اللہ اکبر کبیرہ. تم تو اس کی اولاد ہو کہ جس نے باب خیبر کو اکھاڑا تھا, تم تو اس کی اولاد ہو جس نے جنگ بدر میں کئی کافروں کو قتل کر دیا تھا, فی نار جہنم کر دیا تھا. بیٹا حسین اٹھو, ہم نے تمہارے بابا علی کو مکے میں اٹھایا تھا تو حیدر کرار بنا دیا تھا, شیر خدا بنا دیا تھا, فاتح خیبر بنا دیا. قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی, جس کے قبضہ و قدرت میں میری بھی جان ہے, تمہاری بھی جان ہے. آقا فرماتے بیٹا حسین اٹھو اور کربلا جاؤ. آج تمہارا نانا تمہیں مدینے میں اٹھا رہا ہے, تمہارے بابا کو مکے میں اٹھایا تو شیر خدا بنا دیا, اور تمہیں مدینے میں اٹھا رہا ہے تو تمہیں شہید اعظم بنا دے گا, شہیدوں کا سردار بنا دے گا. بیٹا حسین اٹھو اور جاؤ مدینے, دین کی حفاظت کرو. میرے امام نے اٹھے, اجازت لی, اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے مدینے سے کربلا روانہ ہو گئے. اور جب